بالله من الشيطان الرجيم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها۔ آج اس مبارک مہینے کی 25ویں رات ہے اور تیسری طاق رات۔ دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کی عمر ایسی ہی ہے۔ ہم جو حساب کرتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہے، یہ صحیح نہیں۔ ہمارا حساب الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے روز، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر دی تھی اور پیغمبر بھیجے تھے تمہارے پاس، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کرتے اور نیک بن جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو آدمی کیا کہے گا؟ قسم کھا کر کہے گا ما لبثوا غیر ساعہ کا، دنیا میں ہم کو 1 گھنٹے کا بھی وقت نہیں دیا گیا۔ قسم کھا کے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ ہم 1 گھنٹے سے بھی کم رہے دنیا کے اندر۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو بڑی لمبی عمر دی گئی تھی، حالانکہ پرانے لوگوں کو جو عمر دی گئی تھی وہ 1000 کے حساب سے ہوتی تھی، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا، اب ان کی عمر میں اور ایک 50 سال کا اضافہ آپ کر لیں گے تو 1000 سال ہو گئے، تو اتنی لمبی عمر ہے۔ لیکن انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت سی صورتوں میں یہ ہے۔ آج بھی آپ نے سورہ احقاف کے اندر پا ما لبثوا غیر ساعہ کہا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں 1 گھنٹہ بھی نہیں گزارا، تو کیسے لمبی عمر کہے جائے؟ تو یہ سب ایک خواب کی سی حالت ہے، جو دیکھتا ہے سحر نہیں ہے۔ تو بہرحال رات صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو جو عمر ہمیں ملی ہے یہ بہت غنیمت ہے۔ ہمیں یہی سوچنا ہے کہ اس کا خاتمہ کب ہوگا، یہ جانے بغیر ہمیں ہر نیکی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، آمادہ رکھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں ہیں، یکساں یہ 7 صورتیں ہیں، اور ان کا مضمون زیادہ تر قیامت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں بھی ہے، توحید کے بارے میں بھی ہے، قیامت کے بارے میں زیادہ ہے، کیونکہ قیامت کا عقیدہ انسان کے دماغ میں تازہ ہو جائے تو انسان درست ہو جائے گا، انسان کی طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا۔ تو جن لوگوں کا ایمان قیامت پر تھا صحابہ کرام میں، وہ قیامت کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جن کا ایمان قیامت پر نہیں تھا وہ قیامت کے لفظ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان صورتوں کے اندر یہ سب مضامین ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا قیامت کے بارے میں تو کہتے ہیں ہمیں تو قیامت کا یقین نہیں ہے، ہم گمان کرتے ہیں ہو سکتی ہے قیامت، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے اور قیامت کا وہ مذاق اڑاتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں گے دنیا والوں میں، خود مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو قیامت کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، قیامت کے نام کو اپنے ناولوں کا نام قیامت رکھتے ہیں، سنیما کا نام قیامت رکھتے ہیں، اور کیسی کیسی چیزوں کا نام وہ قیامت رکھتے ہیں۔ قیامت کی حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے، قیامت کیا ہے۔ اس کے پہلے آپ کے سامنے سورہ انبیاء اور سورہ حج کے اندر میں نے بتایا کہ قیامت کے روز کیسا رہے گا اور کس پر کیا گزرے گی، مرد کیسے ہوں گے، عورتیں کیسی ہوں گی، ایسا ہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے بارے میں ایک حدیث سنانا چاہتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، پانی کے چھینٹے دے کر ان کو ہوش میں لایا جاتا تھا۔ یہ ہے قیامت کا تصور۔ لیکن انسان قیامت سے غافل ہے، اور قیامت کے تصور کے بغیر اس دنیا کا انسان سیدھی راہ چل نہیں سکتا، امانت اور دیانت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، سچائی کی راہ وہ اختیار نہیں کر سکتا قیامت کے تصور کے بغیر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا۔ مضامین بہت ہیں آج کی صورتوں میں، میں جلدی آپ کے سامنے ایک ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین، یہ آیت یاد ہوگی سب لوگوں کو جن کے پاس سواری ہے۔ جن کے پاس سواری نہیں ہے وہ بھی سواری میں سفر تو کرتے ہیں، ان کو یہ آیت یاد رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ آپ کسی بھی سواری میں بیٹھیں، چاہے وہ سائیکل ہو، بائک ہو، کار ہو، ہوائی جہاز ہو، پانی کا جہاز ہو، آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے ہمیں اس سواری میں بیٹھنے اور اس میں سفر کرنے کی قدرت عطا کیا ہے، اور ہماری یہ قدرت نہیں ہے بلکہ اسی کی قدرت سے یہ سواری چلتی ہے۔ یہ پڑھ کر آدمی کو بیٹھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی بہت ماہر ڈرائیور ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے،
لیکن حادثے ہوتے ہیں، کار میں بھی ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی حادثے ہوتے ہیں، بائک میں بھی بہت حادثے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ دعا پڑھ کر بیٹھنے کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام ہر کام کو دعا کے ساتھ شروع کراتا ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں دعا پڑھ کر کھائیں گے، آپ جو لیٹتے ہیں دعا پڑھ کر لیٹیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دعا پڑھ کر اگر سواری میں بیٹھے ہیں اور سواری کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے آدمی، تو لوگ افسوس کرتے ہیں، موقع ملتا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا، توبہ کر لیتا، وہ کر لیتا، ایسی بات کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی دعا پڑھ کے بیٹھتا ہے وہی کلمہ بھی ہے، وہی توبہ بھی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ انا الی ربنا لمنقلبون، اس کا عقیدہ دیکھیے کہ ہم اس سواری میں بیٹھ کر اپنے گھر کو جا رہے ہیں، اپنے منزل کو جا رہے ہیں، لیکن ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ تو ہر دعا میں یہی حکمت ہے۔ کھاتے وقت بھی آدمی کو کبھی پھندا لگتا ہے، ٹھسکا لگتا ہے، وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت بھی کبھی آدمی صبح اٹھتا نہیں ہے، ایسے بھی حادثے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ دعا پڑھ کر سوئیں گے، دعا پڑھ کر ہر کام کریں گے، دعا کے بڑے فائدے ہیں، دعا کی بڑی برکتیں ہیں۔ دعا سکھائیے، خود بھی دعا کیجیے، اپنے بچوں کو بھی دعا سکھائیے، یا آپ کو خود اس کا فائدہ ہوگا دعاؤں کا۔ حدیثوں میں، بہت ساری حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے ماں باپ کے مرتبے بلند ہوتے ہیں، دعاؤں کی وجہ سے ماں باپ کا دفتر، ان کا نام عمل کھلا رہتا ہے۔ اس میں باقاعدہ جب نیک بچے دعا کرتے ہیں تو دفتر میں ان کو درج کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف جب نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا کہ آپ کی کیا خصوصیت تھی، کیا خوبی تھی کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا گیا اور آپ کو پیغمبر بنایا گیا؟ پیغمبر بنانے کے لیے بڑے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح انہوں نے بات کہی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہا مکے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، طائف میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان پر یہ قرآن اتارا جاتا، وہی ان پر آتی، ان کو نبی بنایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اس اعتراض پر بہت غصہ آتا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نبوت کا کون کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایسے قابل آدمی کی ضرورت ہے جس کے اندر رحم ہو، جس کے اندر شفقت ہو، جس کے اندر صبر ہو، جس کے اندر تحمل ہو۔ قوم کتنا ستاتی ہے، کتنا تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، ان سب کو برداشت بڑا آدمی کر نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے ایسے نبیوں کا جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اور یہ صفات ہوتی ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ، ایک آیت یہ بھی آج آپ نے سنی ہے کہ ہمیشہ دل کو، دماغ کو اللہ کی یاد سے آباد رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے آپ، اگر اللہ کی یاد سے غفلت ہو جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں تو خالی جگہ خالی نہیں رہتی، دل اور دماغ میں جو خالی جگہ ہے وہ خالی نہیں رہتی، شیطان بسیرا کر لیتا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جس گھر میں لوگ نہیں رہتے شیطان بسیرا کر لیتا ہے، وہ بھوت بنگلہ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، کیا کیا لوگ۔ تو یہی حال انسان کے دماغ کا بھی ہے، انسان کے دل کا بھی ہے۔ اگر وہ اللہ کی یاد سے آباد ہے تو شیطان دور رہے گا، لیکن اگر اللہ کی یاد سے وہ غافل ہے تو پھر شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ کی یاد سے جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں، ان کے سینے میں شیطان کو پیدا کر دیتا ہے، اور وہ شیطان ان کا بہترین دوست بن کر ان کو بھٹکاتا رہتا ہے، بہکاتے رہتا ہے اور ان کو حق کے راستے سے پھیرتا ہے۔ سورہ دخان بھی آج آپ نے سنی۔ دخان کا معنی دھواں ہے، دھواں، اس میں دھوئیں کا ذکر آتا ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اب اس دھوئیں کی تفسیر میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں کہ مکے کے غریب مسلمانوں کو فقر و فاقے کی وجہ سے سر اٹھاتے تھے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، یہ ایک تفسیر کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں ایک نشانی یہ بتائی کہ پورے فضا میں دھواں ہی دھواں ہوگا، فرمایا قیامت سے پہلے دھواں ہی دھواں ہوگا۔ آپ غور کر کے دیکھیے، عہد نبوت میں دھواں نہیں تھا، بڑا انعام رہا ہوگا، کیونکہ کتابوں، سیرت میں، حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ گھروں میں چولہا کم جلتا تھا، کھانے کے لیے چیزیں کم تھیں ان کے پاس، وہ دودھ پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اس قسم کی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تو دھواں کہاں سے ہوگا؟ قیامت کی نشانیوں میں آپ نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ دھواں ہی دھواں ہوگا۔ تو آج ہمارے دور میں آپ دیکھ لیجیے دھواں کتنا ہے، کہاں کہاں سے دھواں آتا ہے، کس کس راستے سے آتا ہے،
یہ جتنی گاڑیاں چلتی ہیں ان کا دھواں، جتنی فیکٹریاں اور مشینیں چلتی ہیں ان کا دھواں، بلکہ خود انسان کے منہ سے کتنا دھواں آتا ہے، یہ سب آپ دیکھ لیجیے۔ تو قیامت کے قریب دھواں ہی دھواں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی قیامت کی، اس میں ایک دھواں۔ تو اس سورت کا نام دخان ہے۔ یہ سورت جو شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی راتوں کا ذکر ہے، جس رات کی تلاش میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، تیسری رات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس فرمایا۔ یہ ایک صورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا قدر کی رات، مرتبے کی رات، اور اس صورت میں فرمایا بابرکت رات، اور رات کے بارے میں اس نے بتایا اللہ تعالیٰ نے یفرغ فیہا کل امر حکیم، فرمایا ہر بڑی بات کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر بڑی بات کا فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں۔ تو اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے ہمیں، جو بھی فیصلے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں کرتا ہے۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم۔ پھر اسی صورت میں فرعون کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ ہے۔ فرعون کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، صرف اس نے اپنی بادشاہت کو دکھا کر لوگوں کو الو بنایا۔ یہ بھی کہتا ہے آج کے مضامین میں یہ بھی بات آئی ہے، کیونکہ جنت کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے، انبیاء بھی یہی کہتے ہیں، جنت کیا ہے؟ باغات ہیں، بڑی بڑی نہریں ہیں، بڑے محل ہیں، وہ ہے، یہ ہے جنت۔ تو فرعون نے اپنی قوم سے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہا دیکھو میرے پاس مصر کی حکومت ہے اور میرا محل ایسا ہے کہ اس کے کمروں سے پانی گزرتا ہے، دریائے نیل کا پانی اس کے محل کے کمروں سے گزرتا تھا۔ کہتا ہے میرے قدموں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، اور میرے پاس سونا اتنا ہے، میرے پاس چاندی اتنی ہے، زیورات ہیں، یہ سب۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا تو موسیٰ کی بات کیوں مانتے ہو؟ تو سارے لوگوں نے فرعون کی بات مان لی۔ قرآن کہتا ہے فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے قوم کو الو بنایا، قرآن کہتا ہے، اور قوم اس کی باتوں میں آ گئی۔ اگر قوم نے یہ پوچھتی کہ اللہ تعالیٰ جس جنت کا ذکر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ وارث ہوں گے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ جس جنت کا وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ نیک کام کریں گے تو اس جنت کے وارث ہوں گے، اس جنت کے مالک ہوں گے، وہ جنت پر آپ کا قبضہ ہوگا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا یہ جنت تیرے پاس ہے، اس میں ہمارا کیا حصہ ہے، کوئی اس سے پوچھنے، تو اس نے صرف اپنی بات کر کے میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میری بات مانو کہا، اور لوگ مان گئے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے قوم کو الو بنایا، اور قوم الو بن کر اس کو خدا بھی مان لی، اور سب کچھ اسے مان کر اس کی عبادت اور پرستش قوم نے شروع کی۔ اور اس صورت میں اور بھی ایک عبرتناک بات یہ بتائی گئی ہے کہ فرعون کس مرتبے کا، دبدبے کا آدمی تھا، یہ آپ نے جان لیا۔ اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، کہا میرے علاوہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی خدا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، انا ربکم الاعلی کہا۔ تو اس کا بڑا عبرتناک انجام ہوا۔ اس انجام کے بارے میں آپ کو سورہ یونس وغیرہ میں سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری لاش کو ہم قیامت تک محفوظ رکھیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان وہ بن سکے۔ اب یہاں سورہ دخان میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون اور فرعون کے ماننے والے جب ڈوبے تو آسمان میں بھی کوئی ان کے لیے رونے والا نہیں تھا، زمین پر بھی کوئی ان کے لیے رونے والا نہیں تھا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، کہتا ہے نہ آسمان میں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے اور آسمان والے بھی روتے ہیں، زمین بھی روتی ہے اور زمین والے بھی روتے ہیں۔ جب نیک لوگ جن کی خدمات ہوتی ہیں، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے، ایسے لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے، آسمان والے بھی روتے ہیں، زمین بھی روتی ہے اور زمین والے بھی روتے ہیں۔ اور ایسے فرعون، قارون جیسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان پر رونے والا ایک بھی نہیں ہوتا، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ پھر ایک صورت میں، سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ جاسیہ ایک صورت کا نام ہے۔ جاسیہ کا معنی کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل کھڑے ہونا، گھٹنوں کے بل، یہ ذلت کی انتہا ہے۔ آدمی پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ خود بھی کھڑا ہونا بھی ایک ذلت کی بات ہے، لیکن گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نامہ عمل لینے کے لیے ہر انسان اپنے گھٹنوں کے اوپر کھڑا رہے گا۔ تو اس لیے پوری صورت کا نام جاسیہ ہے، گھٹنوں کے بل۔ تو اس میں ایک سوال اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ام حسب الذین اشتروا السیئات، ایسا سوال اس سے پہلے بھی میں آپ کو سورہ صاد میں اور دوسری صورتوں میں بتایا ہوں، قیامت کو اسی سے ثابت کیا جاتا ہے۔
پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں گنہگار لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، زانی لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، یہ ایک جماعت، اور دوسری ایک جماعت ہے نیک لوگوں کی، ان کی ذات سے، ان کی بات سے، ان کی حرکت سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو ایک کر دے گا؟ وہ بھی مرتا ہے، یہ بھی مرتا ہے، نیک آدمی بھی مرتا ہے، برا آدمی بھی مرتا ہے۔ تو نیک کو نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ برے کو برائی کا بدلہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ دنیا بھی کہتی ہے ملنا چاہیے، لیکن دنیا یہ بدلہ دینے سے عاجز ہے۔ دنیا میں ایسی بات نہیں ہوتی، یہاں بڑے بڑے مجرم بچ جاتے ہیں عدالتوں میں، اور بے گناہ پھنس جاتے ہیں عدالتوں میں۔ ایسی ہماری عدالتیں ہیں۔ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ دیکھو میں غیب نہیں جانتا، تمہاری بات سن کر مجھے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر میں غلط فیصلہ کروں گا تو قیامت کے دن تم اس طرح آؤ گے، زمین کا مسئلہ تھا کہ پوری زمین آگ کی ہوگی اور تم اسے گردن میں ڈال کر آؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد دونوں کانپ گئے۔ پہلا کہتا ہے آپ اسی کو دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے، میرے دلائل کمزور۔ دوسرا کہتا ہے نہیں آپ اسے دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہی ہے قیامت۔ یہ قیامت کے تصور سے آپ آدمی کو ہر جگہ محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہر جگہ اسے مومن دیکھ سکتے ہیں آپ، کہیں بھی اکیلے میں ہو، اندھیرے میں ہو، تنہائی میں ہو، اسے گناہ کے کتنے بھی مواقع ملیں، لیکن قیامت کے نام پر ہی وہ بچ سکتا ہے، گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر قیامت کا تصور اس کے پاس نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اخیر پارے کی ایک صورت پوری ناپ تول میں کمی کے بارے میں آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی سوال کرتا ہے، ناپ تول میں کمی، ایک پوری قوم اس کے اندر مبتلا تھی، اس جرم کے اندر مبتلا تھی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا شعیب علیہ السلام، اور ایک پوری صورت سورہ ویل للمطففین نازل فرمائی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بیچنے کا پیمانہ الگ ہے، خریدنے کا پیمانہ الگ ہے، ہر دور میں ہے، ہمارے ملک میں ہوگا، ہمارے شہر میں ہوگا، ہم دیکھتے ہیں یہ سب۔ اس کے لیے قانون ہے حکومتوں میں، ان کو یہ جرم ہوگا، ان کا لائسنس چھین لیا جائے گا، سب کچھ بھی ہے، اس کے باوجود یہ جرم چلتا ہے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ حکومت کی نظروں میں دھول جھونک سکتے ہیں ہم، کچھ بھی ہوا پھنس بھی گئے، پیسہ دے کر ہم بچ سکتے ہیں، اس قسم کا تصور ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، اٹھایا جائے گا بہت بڑے دن کے لیے، بہت بڑا دن ہوگا، لیوم عظیم، وہ دن سمجھیے بہت بڑا ہوگا، کیونکہ سارے انسانوں کا حساب کرنا ہے، تو اس لیے وہ دن 12 گھنٹے کا یا 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا۔ بھلا عظیم کا معنی کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ دن ایسا ہوگا کہ سب انسانوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ پورے انسان جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگی کا حساب اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کو کتاب کی شکل میں دے دیا جائے گا زندگی کا پورا حساب۔ وہ کتاب پرنٹڈ بھی ہوگی اور السٹرڈ بھی ہوگی، یعنی بات تصویر بھی ہوں گی اس کے اندر، اور اس میں سب کچھ لکھا بھی ہوگا۔ کہہ دیا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس کے بعد کی صورت سورہ احقاف تھی، جاسیہ کے بعد جو صورت پڑھی، اور یہ جاسیہ میں یہ تمام باتیں جو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے، یہ سب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان نظن الا ظنا، کیا شرارت ہے دیکھیے، اور کتنی خباثت ہے دیکھیے، جب قیامت کی بات نبی ان سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو یقین تو نہیں ہے، ممکن ہے قیامت آئے، ایسی بات کہتے ہیں۔ نظن الا ظنا، گمان کر سکتے ہیں ہم، یقین نہیں کر سکتے۔ تو اخیر حامیم کی آخر سورت جو تھی احقاف، احقاف کا معنی الگ ہے، لیکن یہ ایک پہاڑ ہے، سمجھیے ریت کا ایک پہاڑ۔ یہ ریت کا پہاڑ کہاں ہے؟ یمن میں ہے، تحقیق کے مطابق حضرموت یمن میں یہ ریت کا پہاڑ ہے۔ تو وہاں ایک پیغمبر آئے، ہود علیہ السلام ہی کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جتنی بات کہنی تھی اللہ کے عذاب کی بات اخیر میں کرتے ہیں پیغمبر، پہلے یہی کہتے ہیں اللہ ایک ہے مان لو، اللہ نے تم کو پیدا کیا یہ مان لو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے یہ مان لو، یہی بات پیغمبر کرتے ہیں۔ مختلف انداز میں مختلف طریقے سے یہ بات کرتے ہیں، مان جاؤ کہتے ہیں۔ جب وہ بالکل مانتے نہیں، زمانہ گزر جاتا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں پھر دیکھو تم اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔
آدمی کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کے عذاب کی بات وہ کرتا ہے پیغمبر جو سب سے سچا انسان ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، جس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا، پکڑ لے گا، آسمان سے عذاب آئے گا۔ تو قوم بہت حقارت سے کہتی ہے بلاؤ عذاب کو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے عذاب کو، بلاؤ۔ بہت دکھ ہوا پیغمبر کو، انہوں نے کہا عذاب کو لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن تم جو سوال کرتے ہو، تم جو بات کرتے ہو، اس سے مجھے اتنا معلوم ہوتا ہے انی اراکم قوما تجہلون، تم بڑے جاہل ہو، نادان ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھیل سمجھتے ہو، مذاق سمجھتے ہو، بلا لو اللہ کے عذاب کو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا معاملے کو۔ اب ان پر عذاب آیا، ایسا عذاب آیا بادل کی شکل میں آیا ہو۔ پیغمبر نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، تو قوم نے کہا اسے عذاب کہتے ہیں آپ، یہ تو بادل ہے، بارش برسائے گا، زمین رمجم ہو جائے گی، بہت لطف ہم اٹھائیں گے بارش کے منظر سے، بارش کے موسم سے۔ تو پیغمبر کو بہت افسوس ہوا، انہوں نے حسرت کے ساتھ کہا کہ تم سمجھتے نہیں ہو، تمہاری آنکھیں بند ہیں اور تمہارے دماغ کی کھڑکیاں بند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ ایسا عذاب آیا کہ تہس نہس کر دیا گیا، پوری قوم کو برباد کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پوری بستی میں، پورے شہر میں ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ان کے گھر نظر آتے تھے، کیونکہ گھر انہوں نے بڑے مضبوط بنائے ہوئے تھے، پتھروں کے مکان، پتھر کو تراش تراش کے انہوں نے مکان بنائے تھے۔ تو مکان موجود ہیں لیکن مکین ایک بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا قانون سناتا ہے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ کہتا ہے، جو جرائم کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ سنبھلنے کا ان کو موقع دیتے ہیں، جتنا موقع چاہیے ان کو دیتے ہیں، بار بار ان سے کہتے ہیں تم گناہوں میں کتنی بھی دور چلے گئے ہو، لوٹ کے آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ، تمہارا رب بڑا غفار ہے، تمہارا رب بڑا رحمان ہے، لوٹ کر آؤ۔ یہ لوگ نہیں مانتے۔ اب یہ 7ویں سورت ختم ہو رہی ہے، حامیم کے 7 سورت، یہ پورے واقعات سنایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیے وہ نبی کے ساتھ یہ ہوا، وہ نبی کے ساتھ یہ ہوا، ان کی قوم کے ساتھ یہ ہوا، ایسا ہوا۔ سنا کر اخیر آیت میں کہتا ہے 7ویں سورت کے فَاصْبِرْ، آپ صبر سے کام لیجیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پیکر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، ہمت والے اور عزیمت والے پیغمبروں نے جس طرح صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا برائی کا، آپ بھی اس طرح کیجئے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، آپ جلدی مت کیجئے، دیکھتے رہیے۔ تو یہ 7 سورتوں میں یہ تعلیم دے دی گئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بہت بڑے صابر تھے، بہت بڑے شاکر تھے، ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں، بلکہ آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہ میری قوم پر عذاب نہ بھیج۔ کئی موقع آئے عذاب کے، آپ نے روک دیا، عذاب کو واپس بھیج دیا، اور دعا میں یہ فرمایا کہ عذاب میری زندگی میں نہ آنے پائے، اور اگر اس قوم پر عذاب آنا ضروری ہو تو اس سے پہلے تو مجھے اٹھا لے۔ یہ سب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صبر کے پیکر بن کر قوم کو بلاتے رہے، اور قوم کے طعنے سنتے رہے، قوم کی مار کھاتے رہے، قوم نے جو کچھ بھی کیا یہ سب آپ برداشت کرتے رہے۔ یہ 7 سورت کے بعد آپ کو صبر کی تعلیم دی گئی، اور اس صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ 8ویں سورت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ یہ ترتیب دیکھیے قرآن کی، میں آپ کو بہت ترتیب نقطہ بتا رہا ہوں کہ 7 سورتیں حامیم کی ہیں، جس میں گزشتہ اقوام پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل بتائی گئی، بتا کر آپ سے کہا گیا آپ صبر سے دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ 8ویں سورت کا نام ہی محمد ہے۔ آپ پر ہی یہ پورا قرآن نازل ہوا 30 پارے، لیکن یہ سورت 4 صفحے کی سورت ہے۔ سورہ محمد 4 صفحے کی ہے، اس میں آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ ہمت سے رہیے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے وہ بچ کر نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، مکے والوں نے آپ کو نکال دیا مکے سے، لیکن اس سے پہلے بڑی بڑی بستیوں کے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کو باہر نکالا، تو ان کا انجام کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا، کتنے وہ ذلیل ہوئے، یہ کہہ کے آپ کو پوری صورت میں تسلی دی جا رہی ہے سورہ محمد میں۔ اب سورہ محمد کے بعد جو صورت آپ نے سنی تراویح میں وہ صورت تھی فتح، سورہ فتح۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بشارت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب آپ
ظلم کا دور ختم ہو گیا، ظلم سہنے کا دور ختم ہو گیا، ظلم برداشت کرنے کا دور ختم ہو گیا۔ آج آپ فاتح کی حیثیت سے اس دنیا میں رہیں گے اور فاتح کی حیثیت سے آپ مکے میں داخل ہوں گے۔ میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا سورہ قصص کے اندر جب آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت فرما رہے تھے تو آپ پر سورہ قصص نازل ہو رہی تھی، تو آپ کے دل میں اخیر میں یہ خیال آیا کہ ہم مکہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، زندگی میں پھر کبھی مکہ دیکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں، کیونکہ مکے میں آپ کی یادیں 53 سال کی تھیں، 50 پر 3 سال، ہر لمحہ مکے میں آپ کا گزرا تھا، ساری چیز تھی، ایک چپے چپے سے ذرے ذرے سے محبت تھی۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ سب کچھ ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے، ہوگا، لیکن مکہ دیکھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا ایک خیال آیا۔ تو قصص ختم ہوتے وقت ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے، جس ہستی نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے وہ آپ کو واپس لے جائے گی جہاں سے آپ آئے۔ اشارہ دیا گیا، اس اشارے کا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کو مکے واپس لے جایا جائے گا، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ مکہ جائیں گے، اور جائیں گے، آج مکے سے جو نکلے آپ کتنا چھپ چھپ کر ڈر ڈر کر نکلے، رات کے اندھیرے میں اماوس کی رات کو نکلے، اور کیسے آپ گھبرائے ہوئے تھے، لیکن جب دوبارہ داخل ہوں گے مکے میں کس شان کے ساتھ آپ داخل ہوں گے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، جن لوگوں نے آپ کو نکالا، وہ سب اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ ہوئی یہ بات، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن تم لوگ جلدی طلب کرتے ہو، جلدی مت کرو، صبر کے ساتھ رہو، یہ فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، فرمایا تم لوگ جلدی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو۔ تو اس طرح آج کی تراویح میں اس کے بعد پھر ایک سورہ حجرات بھی پڑھی گئی۔ سورہ حجرات کے اندر سارے مضامین اس طرح بتائے گئے جیسے اسلامی سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ شروع میں آپ اسلام کی غربت کو آپ نے دیکھا، وہاں کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، اذان نہیں دے سکتے تھے، دین کو سیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اب سورہ حجرات میں بتایا جا رہا ہے اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، مسلمانوں کو کیسے رہنا چاہیے، مسلمانوں کی حکومتوں کو کیسے رہنا چاہیے، یہ ساری باتیں سورہ حجرات میں۔ آج کی تراویح میں آخر سورت جو پڑھی گئی وہ سورہ حجرات ہی تھی۔ تو دیکھیے قرآن کے وعدے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کتنے سچے ہوئے، یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو ان وعدوں پر پورا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمارا عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کچھ ہونا چاہیے اس کے مطابق اگر ہمارا عمل ہوگا تو ہم بھی اللہ کے ان وعدوں کے مستحق ہوں گے، اور یہ سب ہماری زندگیوں میں بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ہمیں نیک بنائے، پاک بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں جس صراط کی تلاش میں ہم سب بے قرار ہیں، بے شمار مسائل لے کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، جس کی بھی جو مجبوری ہے، جس کی اللہ تعالیٰ اسے مجبوری سے نکال کر آرام و راحت کی طرف لے جائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔